اگر کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ لاسٹ ہوپ ہے، یہ آئی تھنک یہ پہلے کہا جاتا تھا. پاکستان میں ایک سوشل ٹیبو ہے. جو بھی ان کی ڈیزائرڈ جینڈر ہے وہ چاہیے، ہم وہی ایمبریو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. Nijinsky, the future of healing today. Assalamu alaikum everyone. My name is Syed Asad Ali and I am the CEO of Nijinsky Medical Center. آج کی ہماری پوڈکاسٹ is probably one of the best ones that we've ever recorded. میرے ساتھ ڈاکٹر مدیحہ موجود ہیں. She is an extremely educated professional. انہوں نے فیلوشپ کی ہوئی ہے گائنی اور آپس میں. اس کے بعد انہوں نے غالباً ملٹیپل ڈپلومیٹس کیے ہیں ان ویریس فیلڈس. انہوں نے استھیٹک گائنی میں بھی ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کیا ہے. انہوں نے ریجنریٹو میڈیسن میں بھی ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کیا ہے اور غالباً 10 سال یا 15 سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہیں. کرنٹلی یہ نجنسکی میڈیکل سینٹر میں ایز اے میڈیکل ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شی از اے اسٹیم سیل اسپیشلسٹ. اس کے ساتھ ساتھ شی از این IVF اسپیشلسٹ اور بطور فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ بھی ہمارے ساتھ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. تو آئیں لیٹس ڈائیو ان اور بڑی زبردست گفتگو کا آغاز ان کے ساتھ کرتی ہیں. اس سے پہلے کہ آپ سوال جواب ہم اسٹارٹ کریں، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو آپ نے ہمارے سینٹر کا نام نجنسکی میڈیکل سینٹر رکھا ہے، نجنسکی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ سوال ہر پیشنٹ، مطلب آپ کہہ رہے ہیں 99% پیشنٹ یہ سوال پوچھتے ہیں، واٹ از نجنسکی؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو ہوسٹ میں ہوں، آپ نہیں ہیں. نہیں، پر یہ اس کا جواب دینا ہے آپ نے. چلیں وی آر بریکنگ پروٹوکول ہیئر. نجنسکی ایکچولی ایک گھوڑا ہے، جیسا آپ یہ دیکھ سکتی ہیں. بالکل اٹس اے ہارس. اور یہ ایک کینیڈین گھوڑا تھا جس کی ٹریننگ آئرلینڈ میں ہوئی تھی. اس کا مطلب ہم گھوڑوں کا علاج یہاں کریں گے. گھوڑوں کا علاج یہ کریں گے. جب لوگ کو یہ بتاتے ہیں نا یہ گھوڑا ہے، تو وہ پھر دوسرا یہ ان کا ہوتا ہے. اب آپ نے بات چھیڑی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نجنسکی جیسا گھوڑا آج تک کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہوا. ایکچولی ہی از اے ٹرپل کراؤن ونر. تھورو بریڈ گھوڑا ہے اور 35 سال ہو گئے ہیں، شاید زیادہ ہو گئے ہیں. آج تک اس کا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا. اور اس کی جو دنیا میں جو اس کا نام ہے گھوڑوں کے اندر، اور جو ہارس لورز ہیں وہ اس کو ٹاپ ٹیئر ریٹ کرتے ہیں. تو اے ہارس نیور لاسٹ اے ریس. تو یہ ایک آپ سمجھیں انڈیکیشن ہے آپ کے لیے کہ جو نجنسکی ہے وہ بھی لوگوں کا اس طرح علاج کرے کہ ہر کسی کو یہاں سے شفا ملے. سمبل آف وکٹری. سمبل آف وکٹری ہے. جو اس کا نام ہے کہ یہ نام نجنسکی کیوں رکھا، جیسے ایپل ہے، اب سیب ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کی کمپنی اس ایک آئیکن پہ اٹس ورکنگ. سملرلی نجنسکی ایک میسکاٹ ہے. اب میسکاٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ ایک بڑا خاص ایک راز ہے جو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نجنسکی ہمارے لیے ایک میسکاٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گھوڑے کو خوش قسمتی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. تو اب یہ سمجھے آپ کے لیے خوش قسمتی ہے اس ادارے میں کام کرنا. لیٹس ڈائیو انٹو دی مین کوسچنز. ایک سوال ہے کہ بیکاز ہم فرٹیلیٹی پہ بات کریں گے آپ سے آج. بہت سارے کپلس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یو ہیو نو ہوپ، آپ کے لیے اب اولاد کا کوئی ہوپ نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو سچ فیملیز؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کافی کپلس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، نا امید کر دیا جاتا ہے کہ اب ان کی کوئی ٹریٹمنٹ، ان کو آپشن کوئی اویلیبل نہیں ہے. پر بیسیکلی یہ کنونشنل آپشن کا اینڈ ہوتا ہے. پر ہمارے پاس اس سے آگے بھی اب آپشنز اویلیبل ہیں، جیسے ریجنریٹو میڈیسن اس میں بہت بہت زیادہ کام کر رہا ہے. ریجنریٹو میڈیسن سے ہم ان پیشنٹس کو مطلب جنہیں ہر دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا ہے، ان کی اگر فیمیل ہے ان کی ہیلتھ کو، یا میل ہے اس سے امپروو کر سکتے ہیں اور ان کے سکسیس کو انکریز کر سکتے ہیں. اس لیے اگر کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ لاسٹ ہوپ ہے، یہ آئی تھنک یہ پہلے کہا جاتا تھا. اب ہمارے پاس اس سے بھی آگے ایک امید ہے جو کہ ریجنریٹو میڈیسن ہے، جس کے تھرو ہم انفرٹیلیٹی، ایون جو لاسٹ کیسز ہیں ان کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. چلیں یہ تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ وڈ یو فٹ ان اسٹیم سیل
with fertility. ان کی فیوژن کیسے ہوتی ہے؟ اسٹیم سیلس بیسیکلی آپ ہیلنگ سیلس کہہ لیں یا ریجوینیٹنگ سیلس کہہ لیں. ان میں یہ ایبلٹی ہے کہ اگر ہم اسے فیمیل کے لیے انٹرا اویرین یا انٹرا یوٹرائن کرتے ہیں تو یہ اس کی انوائرمنٹ کو فیوریبل کرتا ہے. اووریز کے ریزرو لو ایم ایچ کو امپروو کرتا ہے. فالیکل جو ایگ کوالٹی کوانٹٹی ہے اس کو امپروو کرتا ہے. انڈومیٹریل لائننگ کو انوائرمنٹ کو امپروو کرتا ہے فار امپلانٹیشن کے لیے. اور اسی طرح میل میں اگر لو اسپرم کاؤنٹ ہے یا موٹیلٹی ایشو ہے اس کو یہ امپروو کرتا ہے. انفرٹیلٹی اور اسٹیم سیلس اگر ہم اسے کمبائن کرتے ہیں تو ہمیں ریزلٹس بہت بہتر ملتے ہیں اس سے. ایزوسپرمیا میل فرٹیلیٹی پرابیبلی پاکستان میں ایک سوشل ٹیبو ہے یا ایک جنرلی گلوبلی یہ بات بتانا پسند نہیں کی جاتی کہ کپل میں میل فیکٹر فرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے. چند سال پہلے ایزوسپرمیا کی ایک سائنٹیفک ریزننگ کیا تھی اور اب 2026 میں موونگ آن کیا ایسا بریک تھرو ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ایزوسپرمیا کا مسئلہ یا کوئی بھی میل فرٹیلیٹی کا ایشو ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی اب ٹریٹمنٹ کی طرف اپنا رجحان کریں؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان میں جو ہماری ایک سوسائٹی ہے یا کلچر ہے اس میں اگر پرابلم فیمیل میں ہے تو وہ بڑھ چڑھ کے ہر جگہ بتاتے ہیں کہ جی فیمیل انفرٹیلیٹی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اگر میل ہے تو اسے جتنا کوشش دبانے کی چھپانے کی جا سکتی ہے وہ کی جاتی تھی. پر اب خیر کافی سالوں سے ایسا نہیں ہے. پچھلے 1-2 سال سے ایون اگر میل پرابلم ہے تو وہ خود آتے ہیں کہ نہیں ہمارے میں پرابلم ہے, ہماری وائف ٹھیک ہے, ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلچر اب تبدیل ہو رہا ہے. ابھی بھی خیر کچھ بہت بیکورڈ یا اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں بھی اس کو ڈسکلوز کرنا نہیں پسند کیا جاتا, پر اب خیر کافی امپروو ہو گیا. اور اس کا ایزوسپرمیا جیسے ہم کہیں پچھلے 5 سال اگر ہم 5 سال پہلے کی بات کریں تو اس میں کوئی ٹریٹمنٹ آپشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی. ایون اگر کوئی میل بڑی ہمت کر کے چلا بھی جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس, اسے اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کر دیا جاتا تھا, بھائی کچھ نہیں ہو سکتا, تم مطلب کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اس میں تھوڑا بتائیں گی کوئک رن ڈاؤن اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایزوسپرمیا میل نیل اسپرم کاؤنٹ بالکل کوئی اسپرم ہے ہی نہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ان اسٹیم سیلس کو انٹرٹیسٹیکولر انجیکٹ کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ, تاکہ یہ اسٹیم سیلس انٹرٹیسٹیکولر جا کے اس کی انوائرمنٹ کو, انفلیمیشن کو, ان کو بہتر کرے اور وہاں پہ دوبارہ سے اسپرمیٹوجینیسس کے پروسیس کو سٹارٹ کریں. اور اس سے اسپرم پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. بعض دفعہ بہت اچھی پرسنٹیج میں سٹارٹ ہو جاتی ہے, بعض دفعہ اسکینٹی اماؤنٹ میں لو والیوم میں سٹارٹ ہوتی ہے, پر ہم اس سے پریگنینسی IVF ICSI پاسبل ہے 100%, اور وہ 100% ہیلدی اسپرمس ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ہیلدی ایمبریوز بنا سکتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ایزوسپرمیا کے پیشنٹس ہیں جنہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اسٹیم سیل سے کر سکتے ہیں, اور اگر وہ یہ سن رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ, میں ان سے کہوں گی کہ وہ ایک دفعہ یہاں آئیں, اپنی ایویلویشن کروائیں, کیونکہ ان کے لیے بھی اب ٹریٹمنٹ ہے ایزوسپرمیا کی اویلیبل ہے. بڑی زبردست بریک تھرو بالکل. یہ ہاں ایزوسپرمیا مطلب دیکھیں اگر فیمیل میں مسئلہ ہونا بہت میڈیسن ہے اس کی. آپ اوویلیشن انڈکشن ہے, ایگز کاؤنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں, ہارمونل میڈیسن دیتے ہیں, ویٹ ریڈکشن ہے, PCOS کو ٹھیک کر دیا. پر میل کے پاس کوئی آپشن اویلیبل بھی نہیں ہوتی تھی, پر اب ہے. اسٹیم سیلس کے ساتھ ہم ایزوسپرمیا کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. مطلب دنیا اسٹیم سیل سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے. بالکل تبدیل ہوتی ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے. اسٹیم سیلس ایک اچھا فیلڈ ہے, ایک اچھی اپروچ ہے کافی زیادہ ڈیزیزز کو. انفرٹیلٹی کے علاوہ اور بھی ڈیزیزز ہیں جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. چلیں تھوڑا جینیٹکس پہ بات کرتے ہیں. بہت سارے کپلز میں ایک جینیٹکس کا ایشو آتا ہے یا ایک چلا آتا ہے. یو تھنک کہ اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جینیٹکس کے حوالے سے اگر کوئی کپل چاہے کہ وہ اس کی تشخیص کروانا چاہے کہ کیا کوئی جینیٹکس میں کوئی ان کا ایشو ہے, یا کہ کسی نے اگر جینڈر سلیکشن کرانی ہے تو اس میں آئی بلیو جینیٹکس کا یا جینیٹک ٹیسٹنگ کا بہت بڑا رول ہے. تو اس پہ تھوڑا ویورز کو ایک کوئکلی بتائیں کہ اس میں کس طرح آپ اس چیز کو سمجھائیں گی لوگوں کو. بالکل. دیکھیں اس میں پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی فیملی میں کوئی اب نارمل جینیٹک ڈیفیکٹس ہیں, جیسے ڈاؤن سنڈروم ہے, ٹرنر سنڈروم ہے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے کروموسومل ڈیفیکٹ یا سنگل میوٹیشن جین ڈیفیکٹ بھی ہوتے تھے, اگر وہ ہیں تو وہ ہر بچہ اسی پرابلم کے ساتھ ہی پیدا ہوتا تھا, اور ان کے اگر 3-4 بچے ہیں وہ سب اسی سے کمپرومائزڈ ہوئے, افیکٹڈ ہوتے تھے. اب ریسنٹ جو ہماری ایڈوانس جیسے IVF کی اپروچ ہے, یا اس میں جینیٹک ٹیسٹنگ ہے جسے ہم PGTA کہتے ہیں,
اس میں ہم پری امپلانٹیشن جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اگر کسی مطلب ہم اسے 24 کروموسوم انالیسس کرتے ہیں کہ اگر کسی کی فیملی میں یا کوئی فیمیل کا ایج فیکٹر ہے, جیسے اگر فیمیل 40 ایئرس کی ہے تو ہم خود انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایمبریوز کا جینیٹک ٹیسٹنگ کروا لیں, کہ ان میں سے جو ہیلدی ایمبریو ہوں گے ہم انہیں ہی ٹرانسفر کریں گے. اگر کوئی ڈیفیکٹڈ جین ہے, کوئی پرابلم ہے, تو یہ ان کو پہلے سے پتہ لگ جائے گا, پہلے سے پتہ چل, بیفور ایمبریوز ٹرانسفر, بالکل, کہ ان کا جو ایمبریو ہے اس میں کوئی جینیٹک میل فارمیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. یہ اب سائنس بتا دیتی ہے, سائنس بالکل یہ بتا دیتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور اگر کوئی چاہے کہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, وہ چاہے کہ جی میں نے جینڈر سلیکشن کرانی ہے, مجھے فیمیل یا میل چاہیے, تو وہ بھی اسی کا حصہ, اسی پروسیس کا حصہ ہے. دیکھیں ہم تو 24 کروموسوم کو انالیسس کر رہے ہیں نا, اور اس میں یہ میل فیمیل یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر کسی فیملی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انہیں جو بھی ان کی ڈیزائرڈ جینڈر ہے وہ چاہیے, ہم وہی ایمبریو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. فیملی بیلنس ہو جاتی ہے, مطلب یہ ایک اچھی ہمارے پاس آپشن ہے. جینیٹک ٹیسٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مطلب جو بیبی ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. زبردست. چلیں آج کی پوڈ کاسٹ کا ایک بڑا اہم سوال, جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کپلز ہیں جن کی ابھی تک کنسیپشن نہیں ہوئی, یا اس کے علاوہ جو جینڈر سلیکشن چاہتے ہیں, یا کوئی بھی سوال فرٹیلیٹی کا یا اسٹیم سیل کا ان ریلیشن ٹو اسٹیم سیلز اینڈ فرٹیلیٹی, آپ کا ایسی فیملیز کو کیا میسیج ہے جس میں ان کی ڈیسیجن میکنگ آسان ہو جائے؟ بہت سارے سینٹرز ہیں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو ڈرا اے ڈسٹنکشن بٹوین دو سینٹرز اینڈ نجنسکی, اور ان فیملیز کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے کہ ان کے لیے آسان ہو جائے فیصلہ کرنا کہ وہ کس سمت میں جائیں؟ آپ ٹائملی اپنا ڈیسیژن لیں, کیونکہ انفرٹیلیٹی میں ایج ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. اپنی پراپر ایویلیویشن کروائیں. بے شک آپ پہلے ایویلیویشن کروا چکے ہیں, آپ دوبارہ سے ایک پراپر ایویلیویشن کروائیں, کیونکہ بعض دفعہ اگر آپ کے ٹریٹمنٹ پلان میں مائنر ایک اپروچ یا چینج کیا جائے تو اس سے ہم بہت میجر ڈفرینس لا سکتے ہیں ریزلٹس میں. ہم صرف پروسیجرز کو پریفر نہیں کرتے کہ بس کوئی پیشنٹ آئے اور ہم پروسیجر کر لیں. ہم پراپر ایویلیویشن کرتے ہیں پہلے دونوں پارٹنرز کی, کیونکہ دیکھیں انفرٹیلیٹی کا ایشو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو کہیں. بعض دفعہ دونوں میں مسئلہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی میڈیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پہلے دونوں ہسبینڈ وائف کی ایک پراپر ٹیسٹنگ, ایویلیویشن, ہسٹری, ہر چیز کو رول آؤٹ کریں. اس کے بعد جو آپ کو پرابلم اس میں آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے, چاہے اس کے بلڈ ٹیسٹ میں, چاہے کسی رپورٹ میں, اس کے اکارڈنگلی ان کا ٹریٹمنٹ پلان فائنل کریں, ایک پرسنلائز ٹریٹمنٹ پلان, تاکہ اور ان کی کاؤنسلنگ اس میں بہت زیادہ فالس ہوپ نہیں دینی چاہیے کہ بس انہیں بتا دیں کہ بس آپ آئیں اور ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. جو ریزلٹس آ سکتے ہیں ان کی ہسٹری, ایج, ان کے ریزلٹس کے اکارڈنگلی وہی ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. پراپر کاؤنسلنگ, ایویلیویشن اور ایک پراپر ٹریٹمنٹ پلان کے ساتھ ریزلٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس لیے نا امید نہ ہو, ایک دفعہ آپ اپنی دوبارہ ایویلیویشن کروائیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہر بیماری کا علاج رکھا ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ, کسی نہ کسی شخص سے, کسی نہ کسی ادارے سے جوڑا ہوا ہے اس چیز کو. بعض دفعہ ڈیلے ہو جاتا ہے پر ناممکن نہیں ہوتا. رائٹ. چلیں آج کی پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر مدیحہ, ایز آلویز پلیجر ہیونگ یو. یو آر انکریڈیبلی امپورٹنٹ ٹو نجنسکی, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر کبھی اور کسی ٹائم پہ دوبارہ پوڈ کاسٹ کریں گے. If you like this video, subscribe to our YouTube channel for more upcoming videos on stem cell treatments, fertility talks, health, wellness, and beyond. Thank you. Nijinsky, the future of healing today.